السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ سب ٹھیک ہیں؟ کل ہم نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اقتدار دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب زمین کے اندر بھیجا، اس چیز کے بارے میں تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 32، 31، 32 یہ ساری ہماری چلیں گی آج اس میں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو شکل اللہ نے تخلیق کا ذکر کیا کہ میں اپنا نائب زمین کے اندر بھیجنے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے اظہار کیا اپنے تعجب کا کہ یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ فرشتوں کا اظہار تعجب، اس کے بارے میں ہم آج کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا۔ فرشتے یہ سن کر بولے کہ کیا تو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی اور فساد برپا کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا و پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، دوسری تفاسیر میں ہے، یہاں ہماری کتاب میں نہیں ہے، وہاں دیکھیں کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نیاز مندی، فرمانبرداری اور تعجب، ایسی چیز ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ ان کے اندر نافرمانی صفت ہے ہی نہیں۔ تو فرشتوں کو اس بات پر تعجب ہوا، اور ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت رکوع میں کھڑے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت قیام میں کھڑے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو سجدے میں کھڑے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو تحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق کو کس لیے پیدا کر رہا ہے۔ ان کے اندر ایک تعجب پیدا ہوا کہ کس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور مخلوق پیدا کر رہا ہے، حالانکہ ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا جواب دیا کہ میں اسے خوب جانتا ہوں، اس کو تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو اعتراض تھا فرشتوں کا، یہ بطور نیاز مندی تھا، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر ان کو کوئی اعتراض تھا، نہیں، بلکہ وہ تو اپنی فرمانبرداری کی بنا پر تعجب کر رہے تھے کہ جب ہم ایسے کر رہے ہیں، شاید پھر انہیں یہ بھی خیال گزرا کہ شاید احکام الہی میں ہمیں جیسے حکم ہے ہم پورے طریقے سے انجام نہیں دے رہے ان کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرنے کو چاہ رہا ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب کوئی حاکم ایک نیا کام تجویز کر کے اس کے لیے ایک مستقل عملہ بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے قدیمی عملے سے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، تو وہ لوگ جان نثاری کی راہ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور، آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہر وقت حضور پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور حضور کی جان و مال کو دعا دیتے رہتے ہیں، کیسا ہی کیوں نہ ہو کام، حضور کے اقبال سے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ کبھی کسی خدمت میں ہم غلاموں سے عذر نہیں، اگر وہ نئی خدمت بھی ہم کو عنایت ہوگی تو ہمیں کوئی عذر نہ ہوگا اور انکار نہ ہوگا، ہم سب لگ جائیں گے اور اس کو انجام دیں گے۔ اس طرح گویا فرشتوں کی عرض و معرض تعجب، اظہار تعجب اور نیاز مندی کے باعث تھی۔ تو یہ چیز جب اس طرح ہے، فرشتوں کا اعتراض کہ فرشتوں کو انسان کے شریر اور فساد ہونے کا کیسے پتہ چلا، انہوں نے کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ آیت کے اندر آتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا کرتے ہیں گے، یہ خون بہائیں گے۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے متعدد جوابات ہیں، ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے جن آباد تھے، وہ بڑے شر پسند تھے، اس لیے فرشتوں نے انسانوں کو جنوں پر قیاس کیا۔
دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان شریر ہوں گے. تیسرا نمبر کہ لوح محفوظ میں تحریر تھا. چوتھا نمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عناصر اربع سے کی گئی تھی. اس سے اندازہ لگایا گیا عناصر اربع آگ، ہوا، پانی. عناصر اربع آگ، ہوا، پانی اور مٹی، 4 چیزیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عناصر اربع. نمبر 5 فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ شاید دنیا میں خلیفہ کی ضرورت اس لیے لاحق ہو رہی ہے کہ وہاں ظلم و فساد کا دورہ ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس شبے کا ازالہ اس طرح فرمایا: جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں سمجھتے. تخلیق آدم سے مدعا محض تصویر تقدیس نہیں بلکہ بلند تر مقصد ہے، اور جب پورا پروگرام تمہارے سامنے آ جائے گا تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر نہ صرف شر و فساد کا وصف پایا جاتا ہے بلکہ امن و اصلاح کا ملکہ بھی موجود ہے، جس کے بل بوتے پر وہ تدبیر کائنات کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. آگے آیت نمبر 31 تا 33 اس کے اندر وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے اس کا بیان کیا. اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے عظیم المرتبہ صفت علم سے نوازا اور انہیں کچھ اشیاء کے اسماء کا علم عطا کیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان چیزوں کے نام پوچھے. فرشتوں نے عز و معذوری کا اعلان یوں کیا کہ تو پاک ہے، ہمارا علم تو اتنا ہی ہے جو ہمیں تیری طرف سے عطا ہوا ہے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے. لیکن جب باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بلا جھجک سب کچھ بتا دیا. فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اعتراف کرنا پڑا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ کائنات کے تمام مخفی امور کا جاننے والا ہوں، نیز تمہارے دل میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے وعلم آدم الاسماء کلھا، تو وہ کیا نام تھے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ مخلوق خدا کے نام تھے. دوسرے نمبر پر مختلف ممالک کی زبانیں تھیں. نمبر 3 انبیاء اور صلحاء کے نام تھے. نمبر 4 روزمرہ اشیاء کے استعمال کے خواص اور معلومات تھیں. نمبر 5 اسماء الہی مراد ہیں. اس طرح علم کی بدولت ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اس کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رقم طراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم عبادت سے افضل ہے. دیکھیے فرشتے عبادت میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، مگر علم کی بنا پر انسان مسجود ملائک ٹھہرا اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا. آیت نمبر 34 اسجدوا لآدم. اس آیت مبارکہ کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے: انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا ثابت ہو چکا تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں اور ان کو اس طرح قبلہ سجود بنائیں جس طرح سلاطین اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں. پھر ارکان دولت کو نظر نیاز پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ بعد ازیں کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے. چنانچہ ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ مذکور ادا کیا. ابلیس ایک جن تھا، بڑا عالم اور عابد مشہور تھا، فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا. یہ اپنے خیال کے مطابق خلافت الہیہ کا امیدوار تھا. جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو ابلیس مایوس ہو گیا اور ریاکارانہ عبادت کے ضائع جانے پر جوش حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے کافر ہو گیا اور ملعون قرار پایا. اس آیت میں سجدے کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں سجدہ سے مطلوب سجدہ عبادت نہیں بلکہ سر جھکا کر عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کرنا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام و تعظیم کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت تھا، جس کی بجاوری لازم تھی. آیت وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا قیام کیا ہوگا جنت میں.
منصب خلافت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اعزاز سے اس طرح نوازا گیا کہ انہیں اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے اور اس کی ہر شے سے مستفید ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی، مگر ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے اور اس کے قریب تک جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ حکم عدولی کی صورت میں سزا یہ بتائی گئی کہ ایسا کرو گے تو ظالم و سرکش قرار پاؤ گے۔ اصل مقصد ان کے رجحانات کی آزمائش تھی اور انہیں شیطان کی پیروی اور خدا کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔ یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ ظاہر ہے یہ درخت جنت کے درختوں میں سے کوئی معروف درخت تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے، اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ ابلیس لعین پہلے ہی موقع کی طاق میں تھا، اس خاکی مخلوق کو اس کے موجودہ اعزاز سے محروم کرنے کی در پہ تھا تاکہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لے سکے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے درخت کے متعلق عجیب و غریب باتیں گھڑیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے کہا، اے آدم، میں تجھ کو ایسا درخت بتلاتا ہوں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی، کہ اس درخت کو جب تو کھائے گا تو تجھے ہمیشہ جنت پہ رہنے والا ہو جائے گا، سلطنت مل جائے گی اور زندہ رہے گا۔ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اور تمہارے رب نے جو تمہیں اس کے کھانے سے منع کیا ہے تو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ۔ تو میں قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ اس سورۃ اعراف کے اندر آیات آتی ہیں۔ تو اس ہمدردانہ رویے اور جھوٹی قسموں سے ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سادگی سے اس کے قریب فریم میں آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے اور اپنے خالق کی ممانعت کو پس پش ڈال کر درخت کا پھل کھانے لگے۔ قرآن مجید بدلاتا ہے اور ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا اور اس کے کھاتے ہی اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام برہنہ ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیات ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ جنت سے خروج اس حکم عدولی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے اترنے کا حکم ہوا، یعنی انہیں جنت کی پرراحت زندگی سے نکال کر دنیا کے غم گدے میں اتار دیا گیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا اور زمین کی زندگی کا ہلکا سا خاکہ بھی بتا دیا کہ تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے اور تمہاری نسل مکمل امن و امان سے نہ رہ سکے گی، اور مزید یہ کہا کہ دنیا میں تمہارا قیام مختصر اور حیات ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوگی، اس کے بعد پھر تمہیں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا ہوگا، لہٰذا اس عارضی اور مختصر زندگی میں اپنی ابلی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرنا۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے تو جس طرح آغاز میں جنت سے خارج کر دیے گئے تھے، اسی طرح دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دائمی محرومی تمہارے حصے میں آئے گی۔ آیت نمبر 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ندامت کا اظہار اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے نہ تو فرشتوں کی طرح استفسار کیا مطلب پوچھا، اور نہ ہی ابلیس کی مثل تکبر و نخوت کا مظاہرہ کیا، بلکہ شدید ندامت کے ساتھ اپنی لغزش کا اعتراف کیا اور بشری تقاضے کے لیے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اس بھول پر عفو و بخشش کے لیے دعا کریں، لیکن انہیں وہ کلمات نہ ملتے تھے جن کے ذریعے وہ خطا بخشی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو دعا کا وسیلہ بنایا، خدائے رحیم کو رحم آ گیا، بارگاہ عزت میں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کی خطا معاف کر دی گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
یعنی وہ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اپنی جناب سے رحمت کا تحفہ بھی اپنے پشیمان بندے کو عطا کرتا ہے۔ توبہ کی حقیقت عربی میں توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں اور واپس ہونے کے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس کی نسبت بندے اور معبود دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی اور لغزش پر پشیمان ہوا، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور گزشتہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا دستگار ہے، طلبگار ہے، معافی مانگ رہا ہے، رحمت کے متوجہ ہونے کی امید رکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کی خطا معاف فرما دیتا ہے، اور اگر توبہ کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نادم بندے کی طرف جو معافی کا طلبگار ہے رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا سے خالدون تک۔ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی مگر فی الفور جنت میں جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ دنیا میں ہی رہنے کا جو حکم صادر فرمایا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ حضرت علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے میں اور بھی کئی حکمتیں علم خداوندی میں تھیں، چنانچہ ارشاد ہوا کہ اب تم جنت سے زمین پر ایک مقررہ مدت تک خلافت الہیہ کے قیام کا حق ادا کرو۔ نیز اولاد آدم کی نجات کا قاعدہ کلیہ یہ بتایا کہ تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری طرف سے بذریعہ انبیاء رہنمائی پہنچتی رہے گی۔ جو شخص نیک بندے میری اور میری ہدایت کا اتباع کریں گے انبیاء کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، انہیں نہ تو اپنی گزشتہ زندگی پر حزن و غم ہوگا اور نہ ہی ملال ہوگا، اور نہ ہی آئندہ زندگی کے لیے کوئی خوف اور تکلیف، خدشہ اور تکلیف کا خوف ہوگا۔ گویا دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں شادمان رہیں گے، لیکن وہ بد لوگ جو میری ہدایت سے روگردانی کریں گے اور میرے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی کریں گے، وہ اس دنیا میں بھی خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوں گے، اور وہاں سے نکلنے کے لیے ان کی کوئی تدبیر نہ ہوگی۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ متعدد پہلوؤں سے سبق آموز ہے، اس میں بے شماری برتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مخلوق بھی ان حکمتوں کا احاطہ کر سکے۔ ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت عرضی کی حکمت سے ناآشنا رہے جب تک معاملے کی مکمل حقیقت سامنے نہ آ گئی، وہ خارج میں مستغرق رہے۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی عنایت سے ایک بیمایہ شے کو ایک بلند مرتبے پر فائز کر دے۔ اس نے ایک مشت خاک کو خلیفۃ اللہ کے اعزاز سے نوازا اور منصب نبوت اور رسالت پر پہنچا دیا، نیز اس کا فیضان حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ استحقاق خلافت کا سب سے بڑا وصف علم کی دولت ہے۔ نمبر 3، انسان بشری تقاضوں سے عبارت ہے، وہ غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ انسان کو اگرچہ نیابت کا شرف اور جنت میں قیام کا اعزاز ملا، لیکن اس کی طبعی کمزوری اپنی جگہ اس طرح قائم ہے کہ وہ ابلیس کا وسوسہ اور دھوکے میں آ گیا، ساو نسیان کر بیٹھا، جنت سے نکلنا پڑا۔ وہ اسی بات کو سورۃ طٰہٰ میں بیان گئے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور جنت سے نکلنا پڑا۔ نمبر 4، گناہ گار ہونے کے باوجود اگر انسان میں احساس ندامت ہو اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، البتہ اخلاص اور صدق شرط ہے۔ لہذا نسل آدم کے لیے آج تک عفو و بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نمبر 5، اس واقعے سے قرآن کریم سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح شیطان کی مخالفت کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح اہل یہود کی مخالفت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر رہی اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت بھی چلنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چلانے والوں نے بھی باقی رہنا ہے، تو انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ نمبر 6، ابلیس کی روش متعدد عبرتوں کی حامل ہے۔ ابلیس کی مخالفت کبر و نخوت غرور کا مظہر تھی، اس سے اپنی کثرت عبادت پر ناز تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں نخوت و بغاوت بڑی سے بڑی عبادت اور نیکی کو برباد کر دیتی ہے اور ابدی ذلت دائمی خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ فَاعْتَبِرْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمیں اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے جس وقت اس طرح سارا ہوا تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اس نے کہا مجھے لمبی عمر دے دو، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلے کے طور پر کہا، اور اس کا یہ کام اب تک چل رہا ہے، اس طرح وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرا بندہ جو ہے اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، میرے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اس نے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں سے بنا دے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، شیطان کی چال سے، اس کے چیلوں کی چال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا اکثر پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی برا خیال آئے، وسوسہ آئے، تو اس کا کیا کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔